صاحب میں ان کا نام تو نہیں لوں گا، وہ ٹی وی پہ آتے ہیں، ہم بچپن سے ان کو دیکھ رہے ہیں تو وہ مذاق ہی کو بات کرتے ہیں، پرانے کامیڈین ہیں پاکستان۔ اللہ کا کرنا کوئی ایسا ہوا کہ میری روز نشست ہونے لگ پڑی ان کے ساتھ، روز میں شام کو ان کے پاس بیٹھتا، روز شام کو بیٹھتا تھا۔ مہینہ گزر گیا تو آدھا کو میں بھی پنڈ بن گیا۔ میرے گھر والے پریشان، بیگم صاحب گئے جی تسی چنگے بھلے شریف بندے ہو، تسی ہر گل تے جگت لا دیندے، انتظار کرنے لگ پڑا میں۔ اس نے کہا شاہ صاحب تھوڑی دیر ہے، آپ کو ایک تماشا دکھاتا ہوں۔ میرے پنڈو لوگ ہیں تو سوچا کوئی بندر کا تماشا ہوگا، لیکن تماشا کیا تھا، اس نے جیب سے اپنے پرس سے چند ڈالر نکال کے زمین پہ پھینک دیے، کہتا ہوں دیکھو کیا۔ تو میرا خیال یہی تھا، وہی ہوگا جو ہمارے ہاں اکثر ہو جاتا ہے کہ کوئی آئے گا چپ کر کے اٹھا لے گا، یا آئے گا اوپر پیر رکھے گا پھر ادھر ادھر دیکھے گا پھر اٹھا لے گا، یا پھر اٹھائے گا اونچی آواز سے کہا کس کے ہیں اور جیب میں ڈالے گا۔ ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، میں کئی ممالک میں گیا ہوں، تو میں ایک فیملی کے ساتھ ہانگ کانگ میں تھا، تو میرا ہوسٹ اس نے میرا جو اپارٹمنٹ تھا کچھ دن رہنا تھا 22ویں منزل پہ کروایا ہوا تھا، جو چھوٹی چھوٹی پتلی بلڈنگ ہے، 22ویں 30ویں منزل، 23ویں منزل پہ میں 22ویں میں بیٹھا ہوا، اس کی کال آئی جی آئے نیچے، ہم نے کہیں جانا ہے۔ میں نیچے آیا، بچے تیار نہیں تھے، انتظار کرنے لگ پڑا میں۔ اس نے کہا شاہ صاحب تھوڑی دیر ہے، آپ کو ایک تماشا دکھاتا ہوں۔ میرے پینڈو لوگ ہیں تو سوچا کوئی باندر کا تماشا ہوگا، لیکن تماشا کیا تھا، اس نے جیب سے اپنے پرس سے چند ڈالر نکال کے زمین پہ پھینک دیے، کہتا ہوں دیکھو کیا۔ تو میرا خیال یہی تھا، وہی ہوگا جو ہمارے ہاں اکثر ہو جاتا ہے کہ کوئی آئے گا چپ کر کے اٹھا لے گا، یا آئے گا اوپر پیر رکھے گا پھر ادھر ادھر دیکھے گا پھر اٹھا لے گا، یا پھر اٹھائے گا اونچی آواز سے کہا کس کے ہیں اور جیب میں ڈال لے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کوئی جینٹل مین ہو تو مسجد میں ڈال دے۔ 2 گھنٹے بچے بھی تیار نہیں ہوئے اور کسی نے پیسے بھی نہیں اٹھائے۔ 2 گھنٹے گزرنے کے بعد میں نے اپنے ہوسٹ سے پوچھا یہ بھائی یہ کسی نے اٹھائے کیوں نہیں؟ کہتا دی پاور آف سسٹم، سسٹم اتنا طاقتور ہے یہاں کا، ہانگ کانگ کا۔ میں کہا کون سا سسٹم؟ کہتا کیمرے، جاسوس بندے، سکینر، چیزیں ہیں، کوئی کسی کی چیز نہیں اٹھاتا۔ یقین کیجئے میری آنکھوں میں نمی آئی کہ کاش میرے رب کریم کے نظام پہ یقین ہو تو کوئی کسی کی چیز نہ اٹھائے۔ یہ سسٹم ہے، سسٹم کردار پیدا کرتا ہے، سسٹم یقین دلاتا ہے کہ بچہ وہ ہے جو بانٹ دیا ہے، جو دے دیا ہے، جو دے دیا وہ بچ گیا، جو ہے وہ نہیں بچا۔ سسٹم یقین دلاتا ہے کہ مہمان آ گیا ہے تو اپنا دیا گل کر دینا ہے، بجھا دینا ہے، اس کو کھلا دینا ہے۔ یقین ہے کہ اس میں نفع ہے، میں نہیں کھاؤں گا تو نفع ہے۔ میسلو کی ہیرارکی وہ کہتا ہے جی پہلے انسان روٹی دیکھتا ہے، پہلے بقا دیکھتا ہے، پہلے اپنی ذات دیکھتا ہے دنیا میں، پھر پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، صرف ایک بارگاہ اور ایک وقت اور ایک زندگی ایسی ملے گی سرکار کی جس میں لوگ اپنی ذات، اپنے ماں باپ کو نثار کرنے کو فخر سمجھ رہے ہیں۔ یعنی خوش قسمت ہے جو نثار ہو گیا سرکار پہ۔ تو آپ کے سسٹم پہ یقین آپ میں کردار پیدا کرتا ہے۔ دوسرا سورس بتاتا ہے، وہ کہتا ہے جی رول ماڈل، کوئی مثال کا ہونا کردار پیدا کرتا ہے۔ جیسا بندہ ہوتا ہے نا جی ویسے لوگوں میں رہتے رہتے اثرات پڑ جاتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں، میں ان کا نام تو نہیں لوں گا، وہ ٹی وی پہ آتے ہیں، ہم بچپن سے ان کو دیکھ رہے ہیں تو وہ مذاق ہی کو بات کرتے ہیں، پرانے کامیڈین ہیں پاکستان۔ اللہ کا کرنا کوئی ایسا ہوا کہ میری روز نشست ہونے لگ پڑی ان کے ساتھ، روز میں شام کو ان کے پاس بیٹھتا، روز شام کو بیٹھتا تھا۔ مہینہ گزر گیا تو آدھا کو میں بھی پنڈ بن گیا۔ میرے گھر والے پریشان، بیگم صاحب گئے جی تسی چنگے بھلے شریف بندے ہو، تسی ہر گل تے جگت لا دیندے ہو۔ ابا جی کہنے پتر تو بڑا تمیز والا بچہ ہے، لوگوں تو سکھانا تمیز کیوں ہوندی ہے، تیری تمیز کتنے گئی؟ وہ پتہ لگا کہ جس دن میں رہن لگ گیا وہ رنگ میرے تے چڑھنا شروع ہو گیا، جس دن میں رہنا ہے وہ اثر میرے تے پینا شروع ہو گیا۔ رول ماڈل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کے علاوہ کسی ذات سے متاثر ہیں۔ اور پھر دیکھیے یہ دین ہے، وہ کیا؟ تمہارے لیے بہترین نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، بہترین نمونہ۔ کسی معاملے میں دیکھنا ہے بھائیو، میں یقین کرو ماڈرن لوگوں کو پڑھاتا ہوں، اگر مجھے کوئی آ کے کہنے جی میں نہیں سمجھا دین کو، میں نے کہا تو نے محنت نہیں کی ہوگی، ممکنہ سوالات کے تمام جواب ہمارے دین میں ہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ ایک سیل فون ہوتا ہے نا جی، یہ اپنے زمانے کا موسٹ ماڈرن سیل فون ہوگا جی، دنیا کا سب سے موسٹ ماڈرن زندگی گزارنے کا طریقہ دین اسلام ہے، اس سے زیادہ ماڈرن نہیں ہو سکتا۔ تو جب آپ کے پاس رول ماڈل ہوتا ہے، وہ رول ماڈل کیا کرتا ہے؟ وہ رول ماڈل آپ میں کردار پیدا کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے سخاوت کیسی ہے، دیکھیے بارگاہ میں جا کے سخاوت کیا ہوتی ہے۔